السلام علیکم، میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ عام انتخابات 3 ہفتے دور ہیں اور تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں انتخابات کے بعد ملک میں عدم استحکام کو فورسی کر رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 10 سال حکمران کرنے والی 2 سیاسی جماعتیں اس سال اپنا فیوچر کوئی برائٹ نہیں دیکھتی۔ کیا پری اور پوسٹ الیکشن کیا سچویشن ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر بیرسٹر محمد علی خان سیف اور انہی کے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ ایاز خان۔ بہت شکریہ بوتھ فار جوائننگ اس۔ سیف صاحب، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کسی زمانے میں کہتے تھے کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو الیکشن سے پہلے انسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم پوسٹ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے الیکشن کے بعد انسٹیبلٹی آنے والی ہے؟ دیکھیں، الیکشن تو صرف ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ جو چینج آف کمانڈ ہے وہ ہو جائے گی، اور جو نئی حکومت آئے گی یقینی طور پر جو حالات اس وقت موجود ہیں یہ جو ہے یہ ان کو وراثت میں مل جائیں گے۔ اب وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نئے الیکشن آنے کے بعد ہمیں کسی معجزے کی توقع کرنی چاہیے۔ نئی حکومت کو یہ تمام مسائل جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا، جس میں توانائی کا بحران ہے، بجلی ہے، معاشی بحران ہے بہت بڑا، اور جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ بھی ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی زیادہ برائٹ پراسپیکٹس کی توقع کرنی چاہیے۔ حالات کچھ ایسے ہی رہیں گے، اور اگر مینیج نہ ہو سکے خدا نخواستہ تو حالات بگڑنے کا امکان بھی ہے۔ ایٹ دس گیون پوائنٹ الیکشن سے قبل آپ کو حالات ٹھیک لگتے ہیں فار دی اپ کمنگ الیکشنز؟ دیکھیں، بظاہر تو کوئی ایسا سچ ایشو نہیں نظر آ رہا۔ جو سب سے بڑا پرابلم تھا جو گزشتہ الیکشن میں تھا وہ دہشت گردی کا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ تو بظاہر اس ایشو کو تو کسی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ اب باقی جو ایشوز ہیں وہ تو سیاسی پارٹیوں کا آپس میں تناؤ، کشمکش، ٹینشنز تو چل رہی ہوتی ہیں جو کہ الیکشن کے دنوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ میری رائے میں بظاہر مجھے کوئی ایسے خدشات نظر نہیں آ رہے جو الیکشن کے انعقاد پر اثر انداز ہو سکیں، لیکن یقینی طور پر ٹینشنز اور یہ جو مختلف قسم کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ تو ہوں گے، اور یہ ہونے بھی چاہیے کیونکہ الیکشن کا یہ از پارٹ اینڈ پارسل آف الیکشن پروسیس۔ ایاز صاحب، اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے وائلنٹ ہو جائے گی؟ تھینک یو ویری مچ۔ جیسے سیف صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ دیکھو ایک پروسیس تو شروع ہے قبل از الیکشن، انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سم فورسز ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈسکریڈٹ ہو جائیں۔ اگر ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے تو آفٹر دا الیکشن یہ مطلب ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جن فورسز کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن ڈسکریڈٹ ہو، الیکشن ڈسکریڈٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک پولیٹیکل کیاس ہوگا، پولیٹیکل کیاس ہوگا تو کیا اکانومک آلریڈی سچویشن آپ دیکھ چکے ہیں، پیٹرول پرائسز دیکھیں اور سچویشن دیکھیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ایونچولی اٹ لیڈز ٹو اکنامک انسٹیبلٹی۔ تو کچھ فورسز جو بہت عرصے سے اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سسٹم سے لوگوں کا دل بھر جائے یا فیل ہو جائے یا جو بھی ہو جائے، تو یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ جو بھی ہے جو سسٹم بچا اگر یہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا تو الیکشن کے بعد حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں، کوئی دوسری قوت بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے جو ہمیشہ اٹھاتی رہی ہے ایسے حالات سے۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی پری پول ریگنگ کا بڑا شور مچاتی رہی ہے، اور اس بار پاکستان ایکچولی پی ایم ایل این بھی اس میں شمار ہو گئی ہے۔ سو ڈو یو تھنک ایسا ہے، ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں، پری پول ریگنگ کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں غلط بیانیہ ہوگا۔ یقینی طور پر ہوتی ہے، اور ہر سیاسی پارٹی بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے فیور میں کسی نہ کسی طرح سے رزلٹ کو وہ کرے، مینیپولیٹ کرے، اور جو ایسے لوگ جو قوتیں جو چاہتی ہیں کہ جیسے ایاز صاحب نے کہا کہ انسٹیبلٹی کی خواہش رکھتی ہے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ بظاہر اس کے جو عوامل ہوتے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پری پول ریگنگ تو اس دن ہو گئی تھی جس دن ہمارے سینسس کا رزلٹ آیا تھا۔ یہ جو مردم شماری ہوئی ہے میری رائے میں بالکل غلط ہوئی ہے۔ اس کے جو اعداد و شمار آئے ہیں یہ بالکل فجڈ اور فیبریکیٹڈ ہیں۔ لوگوں کو اس طرح سے نہیں گنا گیا، شماری اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ کئی حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو 50,000 ووٹر ملیں گے اور اسی کے مقابلے میں دوسرے میں 2 لاکھ ہیں۔ تو یہ جو انوملیز ہیں، یہ جو فرق ہے، یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی۔ اب وہ لوگ آیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال کیا ہوتی ہے کہ جیسے کسی امتحان میں کسی نالائق طالب علم کو سپورٹ دی جاتی ہے کہ وہ اس کے پرچے میں اس کی مدد کی جاتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ طالب علم کچھ کر نہیں پاتا، کیونکہ اٹ ڈیپینڈز کہ اگر آپ نے کسی کو سپورٹ بھی کرنی ہے تو اس کے اندر اپنی بھی اتنی
کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ سپورٹ کا فائدہ اٹھا سکے. تو اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ حلقوں میں, بلکہ کئی حلقوں میں لوگوں کو شکایات ہیں کہ جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے تناسب رکھا گیا, اور جو حلقہ بندی کی گئی ہے اس میں بعض پارٹیوں کو یا بعض شخصیات کو ہرانے کے لیے, ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اس کی ڈیمارکیشن کی گئی ہے. ایک تو یہ اینگل ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو ایاز صاحب نے کہا, میں اس پہ تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ بظاہر اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا جو نام لیا جاتا ہے کہ ان کی ڈیزائننگ ہے اور وہ کوئی گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں. میری رائے میں دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ اگر گڑبڑ کر بھی رہی ہے نا, تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز کا ضرور خیال ہوگا, اور میرے خیال میں ہے کہ اگر یہ ملک ہی نہیں رہے گا یا اس ملک کا نظام ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کہاں جائے گی. تو میری رائے میں ضرور ہوتی ہے مینیپولیشن, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو الزامات جس لیول پہ لگائے جا رہے ہیں, میرے خیال میں وہ بھی شاید زیادہ مناسب نہیں ہے. ایاز صاحب, یہ بات تو اسٹیبلش ہوگی کہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے, کون کروا رہا ہے؟ یہ ادارے ہیں, باقی سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ پرسوں بلکہ کل پرسوں تک تو محکمہ زراعت کا نام آ رہا تھا, میں تو نام لینے سے قاصر ہوں کہ میں کس کا نام اس میں لوں. لیکن دیکھو, ٹرکی میں بھی الیکشن ہوئے ہیں جی, آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ کوئی باپ پارٹی آئی ہے یا جیپ کے نشان کے لیے لوگوں کو راغب کیا گیا کہ آپ یہ بھی ٹکٹ چھوڑو, یا پاک سر زمین پارٹی یا مشرومنگ ہوئی ہے پارٹی کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. صاحب صاحب نے بالکل درست کہا کہ انجینئرنگ, اگر ہم کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ یا کہیں یا پری پول ریگنگ کہیں, اگر ہم کہیں کہ یہ نہیں ہو رہی تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ ہو رہی ہے, بیلیٹنٹلی ہو رہی ہے. اور صاحب صاحب نے ایک بات کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے کہ اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو مطلب کیا ہوگا. بنگلہ دیش کی صورت میں دیکھو, وہ الیکشن میں ہی ٹوٹا تھا بنگلہ دیش ہم سے, وہ کوئی عام حالت نہیں تھے, الیکشن میں ہی ریگنگ یا الیکشن میں ہی اختلافات تھے, نہیں مانے گئے میجورٹی کی ڈیسیجن, ملک ٹوٹ گیا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں گیا, وہ ان لوگوں کا کچھ نہیں جاتا, یہ جنرل ہی رہیں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رہیں گے, یہ ریٹائرڈ ہو کے جاتا ہے, عوام کہا جاتا ہے. اس کا نقصان اس ملک کا ہوتا ہے, عوام کا ہوتا ہے, ان لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کن کن فیصلوں سے اس ملک کو نقصان ہوا ہے, وہ لوگ کہاں پہ ہیں, وہ تو مطلب اس کے نقصان بالکل ایگزیکٹلی. تو جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ خدا را اس ملک کو چلنے دے, ایک الیکشن پروسیس شروع ہے, لوگوں کو آنے دیں. جس طرح صاحب صاحب نے کہا کہ عقل کے لیے بھی نقل کی ضرورت ہوتی ہے, یا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو نقل کروا کے پاس بھی کر لیں تو ملک آگے چلانا نہیں ہے. کس سے ٹیلنٹڈ لوگ, تو پھر لوگوں کو آنے دے, جو لوگ ملک چلا سکتے ہیں ان کو آنے دے. ٹوڑی موڑی اگر ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انٹائرلی سارے سسٹم کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو گورن بائی مائی سیلف, دس از امپاسبل سر. یہ کنٹری ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کہہ دیا وی آر گونا ڈو اور جاب. الیکشن کمیشن بہت کمزور ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کر سکا, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے تو کچھ بھی ہمیں وہ نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ سپریم کورٹ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ انٹرفیرنس کر رہی ہے, نیب پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ انٹرفیرنس کر رہی ہے. ایسے حالات میں کریڈیبل الیکشن ہونا, مطلب ایسا اللہ کرے ہو جائے, ہماری تو خواہش ہے, لیکن نقصان اس کا ہوگا بعد میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جی سیف صاحب, پہلے جو سلوگن تھا پہلے احتساب پھر انتخاب, پہلے ریاست پھر انتخاب, کہتے تھے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ویک کرنے کے لیے اس کو لایا جا رہا ہے. کچھ پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا, کچھ نے بیک لیش کیا. ایٹ دس پوائنٹ آپ کو ٹھیک نہیں لگتا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور پھر انتخاب ہوگا؟ دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی, احتساب جو ہے یہ ایک مسلسل تطہیری عمل ہے, فلٹریشن پروسیس ہے. یہ کسی ایک دن یا کسی ایک ایونٹ پر مشروط نہیں ہوتا کہ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے تو آج ہم نے وہ کرنا ہے, پہلے احتساب کرنا ہے اور اس لیے الیکشن کو پوسٹ پون کر دو. یہ ایسی بات ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ سارا سال ہمیں مسلمانی کے اسلام کے بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے, صرف رمضان کے مہینے میں ہم نے بس مسلمان بننا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ غلط اپروچ ہے. تطہیر کا عمل مسلسل ہونا چاہیے. انتخاب تو 5 سال بعد آتا ہے, اس کو اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے مذہب کو, قومیت کو, زبانوں کی بات کو اٹھا کر اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا ہے. اسی طرح یہ احتساب کا عمل بھی اب اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض سیاسی پارٹیوں کے خلاف, اس میں مسلم لیگ نون کا نام نہیں لوں گا, شور وہ بہت مچا رہے ہیں, لیکن میں اور پارٹیوں کا بھی کہوں گا. کئی ایسی پارٹیاں جن کو یہ گلہ ہے, شکوہ ہے کہ عدالتی احکامات جو ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے ان کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے, جو کہ میرے خیال میں ایک
غلط بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہے، اور بظاہر ایسا ہو بھی رہا ہے، میں اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. اسی طرح جیسے ایاز صاحب نے کہا، میرے خیال میں کئی ایسی پوزیشننگ ہو رہی ہے، کئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس میں بعض پارٹیوں کو یا بعض لوگوں کو انتخاب سے آؤٹ کرنے کی یا ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ہی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے. ان کا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ انجام جو ہے وہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک مخصوص گروہ کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ جب آپ سسٹم کو کمزور کریں گے تو آپ خود بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. ایاز صاحب، عوام تو جاگ چکی ہے، وہ ہم پھر سوشل میڈیا کو اس کا کریڈٹ دیں، سیاسی جماعتوں کو. جو کرپشن کی مہم جاری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی نتائج میں کوئی فرق آنے والا ہے اس پر؟ ہاں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس سے پہلے بھی وہ جو سیب صاحب نے بات کی تھی کہ حلقہ بندیوں کی بھی بات اس طرح ہو گئی ہے. جیری مینڈرنگ ایک پراپر ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے کہ آپ حلقے کو اس طرح ڈیزائن کرو کہ میجورٹی کو مائنارٹی میں کنورٹ کر دو اور مائنارٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کر دو. اٹس اے اسٹیبلشڈ ٹرم. تو یہ جیری مینڈرنگ بھی ہوئی ہے. جو بھی پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتے ہیں، ابھی تک کینڈیڈیٹ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا حلقہ کون سا ہے. جو پرانے حلقے میں تھا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ووٹ کدھر ہے. تو بہت انسرٹینٹی ہے. باقی آتے ہیں کرپشن کی طرف. آپ کا کوشچن تھا کہ کرپشن کی جو مہم ہے، آپ کو لگتا ہے انتخابی نتائج میں کوئی ڈفرینٹ رزلٹ آنے والا ہے؟ بہت کلیئرلی بیرسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جو کرپشن ہے یا جو مذہب ہے یا بہت ساری چیزیں، یہ ہم نے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اور ہم نے کرپشن کا الزام لگایا، چاہے بے نظیر ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے ولی خان ہو، چاہے باچا خان ہو، چاہے آفتاب شیرپا ہو، چاہے مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمیشہ کرپشن کا ہی نعرہ لگایا گیا. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ کرپٹ صرف یہ لوگ ہیں. کرپٹ تو سارے ہیں. سارے کا مطلب بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ادارے ہیں. ہمارا ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہی کرپشن ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کرپشن پرابلم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف سیاستدان کرپٹ ہیں، باقی لوگ جو ہے دے آر سیکرڈ کاؤز اینڈ دے آر کلین ایز کرسٹل. یہ نہیں ہے. تو کرپشن ہے یہ ہر سوسائٹی میں. آپ کا کیا خیال ہے یورپ میں کرپشن نہیں ہے؟ وہاں پر بھی کرپشن ہے. آپ کا خیال ہے مڈل ایسٹ اور باقی کی دنیا کرپشن سے پاک ہے؟ وہاں پر بھی کرپشن ہے، لیکن وہاں ایک سسٹم کے ذریعے اس کو چیک کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم جو ہمارے ساتھ ہیں، ہی از نیٹ اینڈ کلین whether he looted the whole country or whatever. لیکن جو اگر میرے اگینسٹ ہے، آپ قمر اسلام کی کیس کو دیکھ لیجئے. جس طرح راول پنڈی میں چودھری نثار کے خلاف جس کو ٹکٹ ملا ہے، جس دن اس کو ٹکٹ ملا ہے اس دن کو اس کرپشن میں اریسٹ کیا جاتا ہے. اس سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے نیب اس کو خود سرٹیفکیٹ دے چکی ہے کلیئرنس کی. سو دس از کالڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اگر اس طرح کریں گے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کرپشن کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ آپ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. جی سر، جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ پر ڈٹی ہوئی ہے، لیکن باقی کچھ پارٹیز ہیں جو کہہ رہی ہیں ڈیلے ہونی چاہیے، آگے چلی جائیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو ملک کے معروضی حالات ہیں، جو آبجیکٹیو ریالٹیز اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کا ڈیلے جو ہے وہ کوئی کسی پارٹی کو بھی فائدہ دے گا. پیپلز پارٹی جو بات کر رہی میرے خیال میں ٹھیک ہے. الیکشن کا یہ جو ٹائم ہے اٹس انف کمپیننگ کے لیے. باقی تو 5 سال آپ کرتے رہے نا اپنی تیاریاں، تو اب ہونی چاہیے. میرے خیال میں جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے، متحدہ قومی موومنٹ، ہمارا بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی پارٹی ریڈی ہے الیکشن کے لیے؟ جتنی بھی ریڈی ان حالات میں کوئی پارٹی میں ہو سکتا ہے وہ اس حد تک تو ہے. لیکن ایک چیز میں آنا چاہ رہا ہوں، میرے خیال میں دیکھیں الیکشن کو اگر آپ مہینہ ڈیلے بھی کر دیں گے تو کوئی نیگیٹو اثرات ہی ہوں گے، پازیٹیو نہیں ہوں گے. دوسری میں ایک چیز پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرپشن کا آپ نے پہلے ذکر کیا، دیکھیں وہ کرپشن کا جو نعرہ تھا نا کہ کرپشن ختم کرو پھر انتخابات کراؤ اور صاف حکمران لے کے آؤ، میرے خیال میں اس میں سے بھی ہوا نکل گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی جس نے اپنی پوری تحریک جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کی تھی، اس سارے کرپٹ لوگوں کو انہوں نے اس پارٹی اپنی پارٹیوں سے دوسری پارٹیوں سے نکال کے اپنی پارٹی میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت جب آپ لیفٹ اور رائٹ عمران خان صاحب دیکھتے ہیں تو ان کو کرپٹ ہی کرپٹ نظر آتے ہیں. تو اس لیے وہ ہوا نکل چکی ہے. اس لیے اگر یہ پارٹی بھی اقتدار میں آتی ہے تو وہی لوگ ہوں گے. چلیں دیکھتے ہیں اس بار پاکستان تحریک انصاف کیا مختلف کرتی ہے. بہت شکریہ سیف صاحب، بہت شکریہ آیا صاحب. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.